بنی اسرائیل تو وہ قوم تھی جو اللہ تعالیٰ کی مقرب قوم تھی. یہ تو وہ قوم تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کئی جلیل القدر پیغمبر جو ہیں وہ نازل کیے ہیں، اتارے ہیں، اور یہاں تک کہ 3 مقدس کتابیں بھی اسی قوم کی طرف اتاری گئی تھیں، تورات، زبور اور انجیل. آخر کیا وجہ ہے، آخر کیا وجوہات ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی مقرب قوم ہے یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا نشانہ بن گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ذلت و رسوائی جو ہے وہ مسلط کر دی؟ آخر کیا وجوہات ہیں؟ آج ہم انشاءاللہ ان وجوہات کو دیکھیں گے قرآن کی آیت کی روشنی میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کا کچھ تاریخی پس منظر بھی دیکھیں گے کہ ان کے اوپر 2 ایسے وقت گزرے ہیں کہ جب ان کی عبادت گاہ یعنی کہ ہیکل سلیمانی جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیا گیا تھا، اور ان کی جو تورات تھی ان کو نظر آتش کر دیا گیا تھا، اور ان کو محکوم بنا لیا گیا تھا اس بنی اسرائیل کی قوم کو. لیکن سب سے پہلے ہم اس قرآن کی آیت کو دیکھتے ہیں سورۃ البقرہ کی، جس کے کانٹیکسٹ میں آج کا یہ سارا لیکچر ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 61 میں ہے، تو یہ کافی بڑی آیت، لیکن اس میں ہم ایک چھوٹا سا ٹکڑا لیں گے اس آیت کا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ان پر ہم نے ذلت اور مسکینی جو ہے وہ مسلط کر دی. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کا عذاب جو ہے وہ ان پر لوٹا. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. اب یہ ایک آیت کا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ان کے اوپر ذلت اور مسکینی جو مسلط کر دی گئی اور ان کے اوپر جو عذاب اترنا شروع ہوئے، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے 2 بڑی میجر ریزنز، کازز جو ہے وہ بیان کی ہیں. پہلی کیا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، کہ یہ جو وہ قوم تھی جو اللہ تعالیٰ کی آیات جو تھی ان کا وہ کفر کرنا شروع کر دیا تھا انہوں نے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور اس سے بھی بڑا جرم انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا تھا کہ نبی جو تھے ان کو ناحق قتل کرنا انہوں نے شروع کر دیا تھا. تو کیوں نہ اس قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب اترتا؟ اب ہم تھوڑا سا تاریخی پس منظر جو ہے اس آیت کے کانٹیکسٹ میں ہم دیکھتے ہیں. بنی اسرائیل کے متعلق تاریخی حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے بہت سے نبیوں کو قتل کیا، جن میں ان کے اپنے قبیلے کے حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. ان کو بھی انہوں نے قتل کرنا چاہا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا اور آسمان پر باحفاظت اٹھا لیا. اور باقی خلق خدا کے لیے بھی انہوں نے بہت خون ریزی کی ہے، قتل و غارت کی ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ اپنے آپ کو مقرب سمجھتے آئے ہیں، چوزن پیپل اپنے آپ کو سمجھتے آئے ہیں. اور یہ رویہ ان کا صرف ایسا نہیں تھا کہ اس دور تک محدود تھا. اگر آج بھی ہم دیکھیں تو آج بھی ان کا رویہ ایسا ہی ہے. اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ بھی کچھ یوں فرمایا ہے وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور اللہ نے ان کی کتابوں میں یہ بات لکھ دی تھی کہ اگر تم نے اللہ کی نافرمانی کی اور نافرمانی کی راہ اختیار کی تو اللہ تعالیٰ تم پر کوئی دشمن مسلط کر دے گا اور تمہیں سزا دے گا. اب ہم ان کی تباہی کا کچھ تاریخی پس منظر دیکھتے ہیں. یہودیوں کی بدبختی کے انہوں نے اللہ کے نبی سیدنا زکریا علیہ السلام کو آرے سے 2 ٹکڑے کر دیا، اور ان کے بیٹے یحییٰ کو رومی بادشاہ نے ایک فاحشہ عورت کی خاطر قتل کروا دیا. سیدنا یحییٰ کا سر پلیٹ میں رکھ کر اس بدبخت کو پیش کیا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی، ان کو سولی پر چڑھانے کی بھرپور کوشش کی گئی. وہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا اور ان کو باحفاظت آسمان پر اٹھا لیا. یہودیوں کی مسلسل نافرمانیوں اور انبیاء اکرام سے بدسلوکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ سزائیں بھی دیں. مثلاً عراق کے کلدانی بادشاہ بخت نصر نے فلسطین پر حملہ کر کے یہودیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں، ان کی بستیاں تباہ کر دیں، یہاں تک کہ ان کی عبادت گاہیں بھی تباہ کر دیں، اور اس میں ہیکل سلیمانی کو بھی برباد کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ تورات کے جو مقدس نسخے جلا دیے اور لاکھوں یہودیوں کو غلام بنا لیا. اور یہ بخت نصر قدیم عراق بابل کا بادشاہ تھا، اس کا فرما روا تھا، بہت سخت گیر تھا اور ظالم اور جابر حکمران تھا. اور یہ واقعہ کب کا ہے؟ 588 قاف میم یعنی کہ 588 قبل مسیح کا یہ واقعہ ہے. اور جب بخت نصر نے حملہ کیا تو بنی اسرائیل کی جو جنوبی ریاست تھی نا یہودیہ، اس پر اس نے حملہ کیا تھا، اور یہودیوں کو وہ غلام بنا کر اپنے ساتھ بابل لے گیا تھا. اور کئی سال بنی اسرائیل نے، یہودیوں نے
ان کی غلامی جو ہے وہ برداشت کی۔ اس غلامی کے بعد اللہ تعالیٰ نے کئی پیغمبر جو تھے وہ نازل کیے بنی اسرائیل کی قوم میں، لیکن جو بنی اسرائیل تھے وہ اپنی ہٹ درمی میں بہت پکے ہو چکے تھے، وہ کسی بھی پیغمبر کی سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اسی وجہ سے یہود کی بدبختیوں نے پھر بھی ان کا پیچھا نہ چھوڑا، وہ پھر بد عملی کی راہ پر چل پڑے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کی نافرمانیاں کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر سبق سکھانے کے لیے رومیوں کو ان پر مسلط کر دیا، اور رومیوں نے پھر سے ہیکل سلیمانی کو تباہ کر دیا، اور بیت المقدس جو تھا وہ پیوند خاک جو تھا وہ ہو چکا ہوا تھا۔ یہودیوں کا قتل عام ہوا اور زندہ بچ جانے والوں کو فلسطین سے باہر نکال دیا۔ یہی تو وجہ ہے کہ یہودی آج تک دیوار گریہ پر کھڑے ہو کر ان واقعات کا ماتم کر رہے ہیں۔ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ اس وقت کے یہودیوں کا ہولوکاسٹ تھا، بالکل اس طرح کا ہولوکاسٹ جو ہٹلر کے ہاتھوں ہوا تھا، تو وہ چیز بھی ہولوکاسٹ سے کم نہیں تھی۔ تو اب ہٹلر ہی کی مثال لے لیں، جو اس نے سلوک کیا یہودیوں کے ساتھ، یہودیوں کا قتل عام ہوا، تو یہ پہلی بار قتل عام نہیں ہوا تھا، تو یہ پہلے ہی دفعہ ہولوکاسٹ کا واقعہ یہودیوں کے ساتھ پیش نہیں آیا تھا، بلکہ یہ پہلے بھی 2 بار آ چکا ہوا ہے، جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں، جیسا کہ میں نے آیت بھی پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ کر چکا ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم ان کی تاریخ کو اسٹڈی کرتے ہیں یہودیوں کی، تو ان کے اوپر ذلت اور مسکینی جو ہے وہ مسلط رہی ہے، اور ابھی بھی دیکھا جائے یہ کوئی اپنی تعداد میں کثرت میں زیادہ نہیں ہے کہ پوری دنیا کے اوپر یہ پھیلے ہوں۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ انہوں نے اپنی چالاکی کے ذریعے دنیا کو کافی حد تک اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے، تو ان کی روش یہ نئی نہیں ہے، بلکہ ان کی روش یہ پرانی ہے۔